کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے گا. Now participant from class 7 will come on stage. Aisha Kareem for speech. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم سر، اساتذہ کرام، ارباب علم و دانش اور علم کی سمندر کی ابھرتی ہوئی لہروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم اور جاں ہے محمد علی جناح. لگتا ہے ٹیک جا کے نشانے پر جس کا تیر، لگتا ہے ٹیک جا کے نشانے پر جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح. صدر علی وقار، آج میرا موضوع سخن ہے قائد اعظم محمد علی جناح. علی وقار، اتنے کم وقت میں اتنی عظیم شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے کڑا امتحان ہے. 25 دسمبر 1876 بروز اتوار پیدا ہونے والا محمد علی جناح. کسے پتا تھا کہ وہ کل کو بابائے قوم بن جائے گا؟ عظمت کیا ہے، کیسی ملتی ہے، اس بارے میں اقوال تو مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر کسی کی مالی فلاح کے لیے ایسے کام انجام دیے جائیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. محمد علی جناح بھی عظمت کے انہی اصولوں پر اترتے تھے. ان کی شخصیت، نفاست، خودداری اور خود اعتمادی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آئین تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا. صدر علی وقار محمد علی جناح سیاست ہند کا روشن ستارہ ہے، ایسا شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد ہو، جو اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جائے. صدیوں میں کہیں ایک پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. قائد اعظم ایک ذہین اور خود اعتماد سیاست دان تھے جنہوں نے تلوار اٹھائے بغیر ہمیں آزادی دلائی. انہوں نے نہ صرف انگریزوں بلکہ ہندوؤں سے بھی نجات دلائی. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. Thank you so much Aisha Kareem. Ma'am Zulfikar, please come on stage and deliver your speech. حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے. اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح. جناب علی وقار، بات ہے 19ویں صدی کی، جب ہندو سیاستدان مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، مسلمانوں کی اپنی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے، برصغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے. ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف انگریز انہیں برصغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے دروازے بند کر رہے تھے. اس وقت میں تمام اعلیٰ عہدوں اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا. تب رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا. خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جناب عالی، تو پھر 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہی وہ اصل ہیرو تھے جن کا پچھلے 100 برسوں سے مسلمان ہند بےتابی سے انتظار کر رہے تھے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور وکالت کی ڈگری حاصل کرنے باہر چلے گئے. جناب علی وقار، وطن واپس لوٹنے پر آپ نے اپنی قوم کی حالت دیکھی تو آپ کو احساس ہو گیا
کیا اور قوم کی آزادی کے لیے ایک آواز بلند کی. بلند پائیاں سوچ کے مالک محمد علی جناح نے اپنے شعبے میں بھی ہر قدم پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے. آپ کا شمار جلد ہی برصغیر کے انتہائی قابل اور نامور وکیلوں میں ہونے لگا. قائد اعظم نے مسلمانوں کے حالات زار دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کو خیر بات کہا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. جناب صدر، اس کے ساتھ ہی دو قومی نظریے کی آواز گوشے گوشے میں گونجنے لگی. مسلمان اپنی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار میں ایک الگ وطن چاہیے. دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم کی آواز یکجا ہو گئی. ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جلا کیوں دی بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. شکریہ. Thank you so much, Maham. Fatima, please come and share your words about the personality of great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ عرصہ نہیں گزرا یہاں کچھ لوگ رہتے تھے، کچھ عرصہ نہیں گزرا یہاں کچھ لوگ رہتے تھے، جو دل محسوس کرتا تھا علل اعلان کہتے تھے. غریبہ جاگ دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا، قضا سے کھیلتے وقت کے الزام سہتے تھے. عزت ماں پرنسپل، معزز اساتذہ کرام اور سامعین محترم، السلام علیکم. آج میری زبان جس شخصیت کے تذکرے کو اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح ایسے وقت میں آنکھ جھپکی کہ جب ہندوستان کے نہار پر فرنگی حکمرانوں کی جلوے افرینیاں جلم رہی تھی. ہندوستان کے دیر و دیوار بھی غیر ملکی صدائی آذکر سے کب کبھی محسوس کر رہے تھے. اس دھرتی کا بہت سے ریاض فرنگی کے روبرو نظر جھکائے کھڑا تھا. ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جگڑا چکا تھا. مغلیہ سلطنت کے سورج کو غروب ہوئے 19 برس کا عرصہ بیت چکا تھا کہ 1876 کے 20 برس پہلے میں 25 تاریخ کو پیر کے روز صبح کے وقت نور کے تڑکے پہ ایک بچہ سرزمین کراچی میں جنم لیتا ہے. کون جانتا تھا گاٹا وار کے رہنے والے ایک متوسط درجہ کے تاجر جناح پونجے کی دولت گداہ پر جنم لینے والا یہ بچہ قائد اعظم محمد علی جناح بنے گا. کون جانتا تھا کہ یہ فرنگی حکمرانوں کی نگاہیں خیرہ کر دے گا. کون جانتا تھا کہ ہندوستان کی مسلمانی کا پیشانی کا جھومر بنے گا. کون جانتا تھا کہ اس کے ایک ایک بول سے نفرتوں کے سمندر ماہی میں آپ بن جائیں گے. کون جانتا تھا کہ اس کی لبوں کی حرکت فرنگیوں کے راتوں کا چین اور دنوں کا سکون برباد کر دیں گی. ارے کون جانتا تھا کہ اس کی الفاظ کی بجلیاں فرنگی وانوں میں لرزہ برپا کر دیں گی. کون جانتا تھا کہ یہ بچہ نعرہ تکبیر گن گرج سے بلند کرے گا کہ جس سے فرنگی فرام خانوں اور سرامی اور جام ٹکرا جائیں گے. کون جانتا تھا کہ یہ بچہ ایسے ہی قافلہ سالار ہوگا کہ جس کی منزل راستے کا گرد و غبار بھی اجل نہیں کر سکے گا. ارے کون جانتا تھا کہ اس کی رکھتے قلب نخیزوں کے خون کو آتش گیرا مادہ بنا دیں گی. کون جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں کا عشق اشارہ انگریزوں کے تالین در بغلین کر دے گا. کون جانتا تھا کہ عظمت رفتہ کی تلاش میں بھٹکتے مسلمان اس کی ایک صدا پر جان ہتھیلی پر رکھ کے دوڑے چلے آئیں گے. لیکن سنو کو ریاض کے مکینوں پھر چشمے فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ یہی بچہ مسلمانان ہند کی دل کی ایسی دھڑکن بنا کہ جس کی شخصیت اور کردار اور جس کی قیادت کے طوفان نے فرنگی کی فرنگیت کو خس و خشاک کی مانند پہاڑے جا کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا کہ حق ہے ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے. آزادی حق ہے ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے. آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی. میرے قائد کے عظیم سپاہیوں، مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کر لی. آپ کو خدائے عظیم نے بلا کی ذہانت، غیر جذباتی انداز اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا. آپ نے اسلامیہ ہند کو بلا سبق یاد دلاتے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوں؟ پاکستان کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. ملت اسلامیہ کے عظیم قائد محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1948 کو دائی اجل کو لبیک کہا تو ہر آنکھ کی اشک بار تھی. جب شہر کی گونوں تو پہنچی تو یوں تڑپ اٹھا کہ چراغ تاج نور کے جلوے میں تاج سحر گیا. چراغ تاج نور کے جلوے میں تاج سحر گیا. شہاب تاج ٹوٹ کر جہار سو بکھر گیا. وہی تو ایک شخص تھا ورق ورق یہ نقش تھا. بچھڑ گیا بچھڑ گیا بچھڑ گیا. شکریہ. Again Maham and Aisha from class 7 will come and present a song. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح.
ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، تصویر عزم جانے وفا روح حریت، تصویر عزم جانے وفا روح حریت، ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ حرص کی پکار سے، ملت ہوئی ہے زندہ حرص کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ تھینکس۔